اگر پاکستان کو حقیقی طور پر اسلامی فلاحی نظریاتی مملکت بنانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے ملک کے پاکستان کو مرز وجود میں آئے ہوئے تقریباً 73 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ دنیا کے جو ممالک ایک مقام حاصل کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، وہ اتار اور چڑھاؤ کا تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان اتار کا تو زیادہ لیکن چڑھاؤ کا بہت ہی کم یا قلیل تجربہ رکھتا ہے۔ اس کی ہمیں یہ وجہ بتائی جاتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی ذرا بھی قدر نہیں کی گئی اور اکثر اوقات جمہوریت کو گالی بھیج دیا گیا۔ تو ہمارے نام نہاد لیڈر اور ہمارا میڈیا اس بات کی چیخو پکار لگائے رکھتا ہے کہ اگر پاکستان میں حقیقی طور پر ترقی کرنی ہے، پاکستان کی عوام کو حقیقی طور پر فلاح و بہبود کے مواقع دینے ہیں، تو پاکستان میں جمہوریت کی راہ ہموار کرنی پڑے گی۔ اور سب سے مزے کی بات، ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہ بھی اس چیز کے خواہشمند رہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں حقیقی جمہوریت آ جائے تو پاکستان ضرور ترقی کر جائے گا، اور وہ جمہوریت کی بقا کے لیے پاکستان کو بہترین قسم کے فنڈز بھی دیتے نظر آتے ہیں، جو قرضوں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اصل میں ان سے پاکستان کو جکڑا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری عوام اور ہماری حکومت اس بات سے خوش ہوتی ہے کہ پاکستان کی ریزرو میں اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان ترقی کی راہوں پہ چل پڑا۔ ایک صدی پیچھے چل کر اس بات کا موازنہ کرنا چاہیے کہ پاکستان اور جمہوریت کا رشتہ کتنا پرانا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں ہندو، مسلم، عیسائی اور دیگر مذاہب ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی ہنستے بستے چلے آ رہے تھے، اور وہ اس وطن کے ساتھ، برصغیر پاک و ہند کے ساتھ انتہائی عقیدت اور محبت رکھتے تھے، کیونکہ یہ ملک معدنی وسائل سے مالا مال تھا، اس کی زمینیں زرخیز تھیں اور اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ لیکن پھر اس امر کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ برصغیر پاک و ہند کے اوپر چھری چلا دی گئی، اس میں لکیر لگا دی گئی اور دونوں طرف کے عوام کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا گیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، لاکھوں لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں لوگ اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر ایک نئے ملک میں قیام پذیر ہونا پڑ گیا۔ تو اس چیز کا جواب تھا دو قومی نظریہ۔ جس طرح ایک جنگل میں دو شیر، ایک نیا میں دو تلواریں، اور ایک ملک میں دو بڑے مذاہب ہنسی خوشی نہیں رہ سکتے، اسی طرح مسلمانوں کے لیے ایک نئے وطن کا مطالبہ کیا گیا جہاں پہ مسلمان اللہ کی عبادت کر سکیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں، جس کا سیدھا سا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ پاکستان میں اللہ کا نظام ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضع کردہ نظام خلافت ہوگا۔ لیکن پاکستان کے مرز وجود میں آتے ہی ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں اللہ کا نظام اور نظام خلافت کو رائج کیا جاتا، لیکن پاکستان میں شروع دن ہی سے یہودی اور صہیونی نظام کو پاکستان کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ ہمارا دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور قیامت کی صبح تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور راستہ ہے۔ اگر جدید دنیا سیاروں سے بھی آگے نکل جائے اور طرح طرح کے بہترین قسم کے نظام بھی وضع کر لے، لیکن وہ ہمارے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں اور وضع کیے ہوئے نظام کو ذرا برابر بھی زیر نہیں کر سکے گی۔ اگر حقیقی طور پر کسی ملک کی عوام کو فلاح و بہبود دینا ہے تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضع کردہ نظام خلافت رائج کرنا ہوگا۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے جمہوری سسٹم تو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ پسماندہ اور غریب ملکوں کو کنٹرول کر سکیں اور وہاں کے وسائل کا بے دریغ استعمال کر سکیں اور ان ممالک سے اپنے لیے جو مفاد ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ جمہوری نظام میں صرف ان لوگوں کو فائدہ ہے جو اس نظام کے اوپر قابض ہیں، نام نہاد سیاستدان یا ان کے بچے۔ ہمارے ملک کی غریب عوام جو پچھلے 73 سال سے دھکے کھا رہی ہے، اگر 1000 سال تک بھی اس جمہوری نظام کے تلوے چاٹتی رہے تو پھر بھی ذلتی اور رسوائی اس کا مقدر رہے گی۔ اگر پاکستان کو حقیقی طور پر اسلامی فلاحی نظریاتی مملکت بنانا ہے تو یہاں پہ اللہ کا نظام اور نظام خلافت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کو رائج کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے عوام میں شعور بیدار کرنا ہوگا، اور اس کے لیے قربانیاں اپنی جان، مال، عزت اور آبرو کی بھی دینی ہوں گی، کیونکہ جو دنیا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ کسی ملک میں اسلامی خلافت کا نظام قائم ہو جائے، کیونکہ اسلامی خلافت کا نظام باقی تمام شیطانی قوتوں کی موت ہے۔
تو اس کے لیے جب پاکستان میں اسلامی خلافت کا نظام آ جائے گا تو اللہ پاک پاکستانیوں کو عزتیں، کمرانیاں اور کامیابیاں بے شمار عطا کرے گا۔ خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیں، جب دنیا کی دو عظیم سلطنتیں روم اور فارس اور کیسر و کسرا حضرت عمر کے پاؤں میں کس طرح ذلیل و رسوا ہو کر بیٹھ گئی تھیں۔ تو اگر پاکستان کو صحیح معنوں میں ترقی دینی ہے تو اس کے لیے پاکستان میں خلافت کا نظام لانا ہوگا۔ جمہوریت بالکل بھی پاکستان کا حل نہیں ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان میں اپنا نظام قائم کرنے کے لیے جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں ان کی مدد فرمائے۔ آمین۔